مختصر سے آتے ہیں، زیادہ تکلیف نہیں اٹھاتے، اور اس لیے مسجدوں میں ہم لوگ محفل اگر رکھ دیں تو بڑی مشکل سے بھر پاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفلیں ابتداءً تو مدرسے میں ہوا کرتی تھی، اور پھر آپ نے لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر کے عیدگاہ میں محفلیں شروع کی، پھر لوگوں کا ازدحام اور ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ وہ عیدگاہ بھی تنگ ہو گئی، تو آپ نے شہر سے باہر صحرا اور میدان کے اندر اپنی محفل پاک کو جو ہے وہاں سجایا۔ منبر آپ کے لیے اٹھا کر کے لے جایا جاتا تھا، اور وہاں 1000 2000 نہیں بلکہ روایتوں میں 70,000 تک لوگ بتائے جاتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور صرف یہ دنیا میں بیٹھنے والے، دنیا کمانے والے اور دنیا میں مشغول لوگ ہی آپ کی محفلوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ روح زمین کے سارے اولیاء اللہ اس مبارک محفل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اولیاء رجال الغیب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ خضر علیہ السلام بھی کرم فرمایا کرتے تھے، انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوا کرتی تھی، ملائکہ ملائے اعلیٰ سے حضور غوث اعظم کی مجلس پاک میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس کی برکتیں اور انوار بیٹھے ہوئے لوگوں کو محسوس ہوا کرتی تھی۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ کسی صاحبان کے تحت نہیں ہوا کرتا تھا، کسی چھت کے نیچے نہیں ہوا کرتا تھا، کھلی فضا کے اندر ہونے والے اس جلسے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چل رہی محفل کے اندر اگر بارش ہو جائے تو ہم اگر وہاں پر ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بارش میں تو بیان کرنے والے کو لوگ ملامت کرتے ہیں، کوئی نہیں بخشتا ہے۔ ادھر بارش چل رہی ہے اور یہ تو جان بھی نہیں چھوڑتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بارش کے اندر بھیگ کر کے کون تقریر سنتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی اپنے محفل پاک کو برقرار رکھ رہے ہیں، اور بارش کی وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو آپ اپنے نگاہ مبارک اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں لوگوں کو تیرے دین کے لیے جمع کرتا ہوں، یہ بارش اس کو بخار دے دی۔ چنانچہ بارش آپ کے اتنا فرما دینے سے محفل پاک کے اوپر سے بند ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی روایتیں جس قدر بھی آئی ہے، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک صاحب محفل پاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور انسانی ضرورت تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس میں مجبور ہوا کرتا ہے، استنجا کسی کو حاجت ہو گئی، اب وہ 70,000 کا مجمع ہے، اب اس میں بڑے شوق سے بیٹھنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ تو محفل پاک میں پہلے سے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ لاسٹ میں جائیں تاکہ جب تک ہمارا موڈ ہو تب تک بیٹھے رہیں، اور جب دیکھیں کہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تو ہمیں اٹھنا چونکہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہمیشہ بعد میں آیا کرتے ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ اگر پہلے بیٹھ جائیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہاں باہر نکلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مجلس چور جو لوگ ہوتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجلس سے اٹھنا ہوتا ہے تو وہ لاسٹ میں آتے ہیں، اور اگر پہلے بھی آ گئے تو کناروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ محفل پاک کا ادب یہ ہے کہ مجتمع ہو کر کے بیٹھا جائے، درمیان میں قطعی طور سے جگہ نہیں رکھنی چاہیے۔ نمازوں کے اندر ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ نماز پڑھو، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کندھے سے کندھا لگا کر کے نماز نہیں پڑھتا اور درمیان میں فاصلہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان ان دو آدمیوں کے بیچ میں بکری کے بچے کی صورت میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں جانب کے لوگوں کو ورگلاتا اور وسوسے ڈالتا ہے۔ محفل پاک کے اندر بھی اس طرح سے مجتمع ہو کر کے، اکٹھے ہو کر کے درمیان کی جگہ کو بھر کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ محفل پاک کے آداب کی بات ہو رہی تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محفل پاک کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، اور محفل پاک کے آداب کتنے نازک ہوا کرتے ہیں،
اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں لازم اور ضروری ہوتی ہیں۔ بیچ میں اگر کوئی انسان، محفل کے درمیان میں بیٹھا ہوا انسان اگر اٹھ کر کے روانہ ہو جائے تو سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کا پورا حال تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس ایک شخص کے کھڑے ہونے سے نہ صرف اس ایک کے لیے وہ محفل قضا ہوتی ہے، بلکہ اس کا اٹھنا، اس کا روانہ ہونا سب کے ذہن کو برگشتہ کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تو سارے کے سارے اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ یہ صاحب اٹھا کیوں ہے، اور جب اس کو جاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی نفس یہ خیال آتا ہے کہ یہ انسان اگر چلا گیا، اسی کو کسی نے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ بھی اٹھ کر کے روانہ ہو جائیں تو شاید محفل میں اجازت ہوا کرتی ہے، چلو ہم بھی روانہ ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں محفل پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مانے ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ان آداب کے اس قدر پابند تھے کہ اس شخص کو حاجت ہوئی انسانی، اس نے دل میں خیال کیا حضور غوث اعظم کا حضور ہے، یہاں تو اولیاء اللہ بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری ولایت سلب نہ ہو جائے، اگر میں نے ادب کے خلاف درمیان میں اٹھ کر کے اور اس محفل پاک کی اگر بے ادبی کر دی تو میرے ایمان کا کیا حال ہوگا، حضور غوث اعظم کے دل پر کیا گزرے گی، اور ادھر میری ضرورت دیکھی جائے تو میں مجبور ہو چکا ہوں۔ اب اس حال میں وہ پسو پیش میں تھا، کشمکش میں تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کشف کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس انسان کی مجبوری واقعی مجبوری ہے، یہ کوئی محفل سے بچنے کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، اب اس انسان کی مجبوری کو بھی دیکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی محفل پاک کا ادب برقرار ایسے بھی دیکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر یا کپڑے کو اس کے سر پر رکھ دیا، اب وہ کیا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں پہنچ گیا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ انسان ایک جنگل میں اپنے آپ کو پاتا ہے، وہاں کسی انسان کو وہ نہیں دیکھتا ہے، وہاں حاجت رفع کرنے کے بعد وہ وضو بناتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت روائی بھی فرما دی اور محفل پاک کے ادب کو بھی آپ نے جو ہے ملحوظ رکھا اور لوگوں کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیا۔ معلوم یہ ہوا ان محفلوں کے اندر انسان جو آئے وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ مجھے واہ واہ لوٹنی ہے، یہ صرف نہ دیکھے کہ ماشاءاللہ ہمارا جلسہ بہت بڑا، کل لوگوں سے ہم تعریف بٹوریں گے کہ صاحب رات کا جلسہ کیسا ہوا۔ ان محفلوں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ترک کیا جائے، دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنی توجہ کو دوسری جانب جانی نہیں چاہیے، اور تیسرا اس کا ادب یہ ہے کہ ان محفلوں کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے مبارک محفلوں کے اندر وہ آداب ہمیں عطا فرمائے کہ جن آداب کی بنا پر یہ محفلیں ایسی بابرکت ہو جائیں کہ جس طرح حضور غوث اعظم کے زمانے پاک کی محفلیں ولایتیں تقسیم کرنے کا سبب ہوا کرتی تھی، فاسقوں فاجروں کو نیک بنانے والی ہوا کرتی تھی، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر ہم اسی ادب کو لا کر کے اسی طریقے سے محفل پاک میں بیٹھتے ہیں، ہمارے سنت والجماعت کا یقین ہے، یقیناً حضور غوث اعظم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کرتے ہیں، ان کی وہ نوازشیں آج بھی برقرار ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے حضور میں اسی ادب کے ساتھ آئیں۔ اللہ رب العزت مبارک محفلوں کے آداب ملحوظ رکھنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔